دو بڑے مشہور ڈیفیمیشن کے کیسز ہوئے ہیں۔ برطانوی جو لائبل لاز ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی بات کا پروف نہ ہو آپ بچ نہیں سکتے۔ بریگیڈیئر ان کا دفاع اسی میں تھا کہ میرے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں یوٹیوبر عادل راجہ کی طرف سے، اس کے ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اور جب بھی ان سے پوچھتے تھے کہ جی یہ الزام آپ نے لگایا ہے، یہ پبلیکیشن آپ نے کی ہے اور اس کا آپ پاس کیا پروف ہے۔ 4 روزہ ٹرائل کے اندر جو ہے وہ کافی اس میں یوٹیوبر کا بھی ذکر ہوا۔ مجھے پتا ہے، ایک اندازہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کیا آنے والا ہے۔ اب میرا امیگرینٹس نیوز چینل جو ہے وہ پہلے بھی دیکھتے رہے، اور اب چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوشل میڈیا دور آ چکا ہے، تو میرے خیال سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ دوبارہ جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہوا جائے۔ اور لنڈن کے اندر بھی بہت زیادہ ہیپننگس ہوتی رہتی ہیں امیگرینٹس کے حوالے سے، امیگریشن نیوز کے حوالے سے ہوتی رہتی ہیں، آپ کو جو ہے وہ اس سے آگاہ رکھا جائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا کہ برطانیہ کے اندر جو ہے وہ حالیہ دنوں کے اندر 2 بڑے مشہور ڈیفیمیشن کے کیسز ہوئے ہیں۔ ایک کیس جو ہے اس کا فیصلہ چند دنوں میں آنے والا ہے، جو کہ یوٹیوبر عادل راجہ اور پاکستان میں جو ریٹائرڈ ISI کے بریگیڈیئر ہیں راشد نصیر، ان کے درمیان اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ 4 روز تک لنڈن میں اس کا ٹرائل ہوا، اور میں بھی اس کے دوران موجود رہا۔ اس کے جو ہے وہ گوئیاں بھی ہوئیں، اس دوران جو ہے وہ دونوں سائڈ کے وکلاء نے جو ہے وہ جرا بھی کی، اور بڑے دلچسپ اس کے اندر جو ہے وہ انکشافات بھی ہوئے، بڑی دلچسپ جو ہے وہ معلومات بھی ہمیں ہوئی۔ چونکہ ہم بھی ورکنگ جرنلسٹ ہیں تو ہمیں اس چیزوں کا سامنا رہتا ہے کہ اگر آپ برطانیہ کے اندر کسی کے خلاف پبلک کے اندر کوئی الزامات لگائیں اور اس کے آپ کے پاس پروف نہ ہو تو اس کا آپ کو جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ برطانوی جو لائبل لاز ہیں وہ بہت زیادہ اس حوالے سے سخت ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی بات کا پروف نہ ہو اور کسی کے اوپر آپ الزام لگا دیں، اس کی جو ہے وہ تذلیل کر دیں، تو میرے خیال سے آپ بچ نہیں سکتے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ عدالت میں چلا جائے۔ یہی ہم نے جو ہے یہاں پر دیکھا ہے، اور بریگیڈیئر جو راشد نصیر ہیں ان کا دفاع اسی میں تھا کہ جو میرے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں یوٹیوبر عادل راجہ کی طرف سے، وہ جو ہے وہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ اور یہ میں دیکھا کہ جج نے جو ہے وہ ان کے جو بریگیڈیئر راشد نصیر کے جو وکیل ہیں ڈیوڈ لیمر، انہوں نے بار بار سوالات کیے، جرا کی عادل راجہ کے اوپر، اور جب بھی ان سے پوچھتے تھے کہ جی یہ الزام آپ نے لگایا ہے، یہ پبلیکیشن آپ نے کی ہے اور اس کا آپ کے پاس کیا پروف ہے، تو جواب کے اندر جو ہے وہ موسٹلی جواب کے اندر عادل راجہ یہی کہتے تھے کہ یہ میرے کریڈیبل سورسز نے جو ہے وہ مجھے انفارمیشن دی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ میں اپنے سورسز کے اوپر جو ہے وہ رلائی کر رہا ہوں۔ تو جب جج نے ان سے استفسار کیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے جو سورسز نے آپ کو انفارمیشن دی ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے، تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میں نے ویریفائڈ کیا ہے اور میرے پاس یہی انفارمیشن ہے، اور ثبوت وہ دینے سے قاصر رہے، جس پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جج صاحب جو ہیں وہ اس پر زیادہ خوش نظر نہیں آئے جس دوران یہ سارا ٹرائل ہو رہا تھا، اور کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کسی کے اوپر کسی قسم کا بھی کوئی سیریس ایلیگیشن لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا پروف ضرور ہونا چاہیے۔ اگر پروف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اور ایک موقع پر جو ہے وہ جج صاحب نے بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب کو بھی یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اس کا اس طرح جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ یہاں پر تذلیل ہو رہی ہے، یا آپ کو اس طرح لوگ جو ہے وہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بتائیں۔ تو جس پر جو ہے وہ بریگیڈیئر راشد نصیر نے جو ہے اس حوالے سے بڑی کمپریہنسو گفتگو بھی کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ میری یہاں پر امیجیٹ فیملی رہتی ہے، میری بہت دوست رہتے ہیں، دوسرا جو برٹش اتھارٹیز کے ساتھ میں جو ہے وہ کام کرتا رہا ہوں، تو مجھے جو ہے یہاں پر اس طرح کا جب مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے تو میری کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، تو اس لیے میں ان کو لندن ہائی کورٹ کے اندر لے کے آیا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ اور 4 روزہ ٹرائل کے اندر جو ہے وہ کافی اس میں یوٹیوبر عمران ریاض کا بھی ذکر ہوا، اس میں ارشد شریف کا بھی ذکر ہوا، اس کے اندر عمران خان صاحب کا بھی ذکر ہوا، کافی لوگوں کا جو ہے مرتضی علی شاہ جو ہیں لندن کے سینئر جرنلسٹ، ان کا بھی ذکر ہوا، تو کافی لوگوں کا جو ہے وہ کورٹ کے اندر ذکر ہوتا رہا، تذکرہ ہوتا رہا۔ جو اسسمنٹ ہے ظاہر ہے وہ تو میری ہے، مجھے پتہ ہے، ایک اندازہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کیا آنے والا ہے، لیکن آپ ذرا انتظار کر لیں، میرا خیال ہے شاید نیکسٹ ویک کے اندر جو ہے وہ اس کا فیصلہ آ جائے گا، اور یہ جو فیصلہ ہوگا میرے خیال سے یہ اس والے سے بڑا اہم ہوگا کہ اس کے بعد جو لوگ جو ہے وہ یوٹیوبر لنڈن کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستانی سیاستدانوں پر، پاکستانی
اعلیٰ حکام پر جو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، میرا خیال ہے وہ اس کے بعد ضرور باز آ جائیں گے. اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو کم از کم اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گے کہ جو کہ ڈیفیمیشن کے جو ہے وہ زمرے میں آتی ہے. اور دوسری آخری بات، چند روز پہلے جو ہے ایک کیس کا ٹرائل مکمل ہوا تھا جو کہ آزاد کشمیر کے جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں چودھری یاسین اور ان کے بیٹے، انہوں نے جو ہے یہاں پر سینئر جرنلسٹ ہیں، آج کل یوٹیوبر اپنا پروگرام کرتے ہیں، ابرار قریشی، ان کے اوپر جو ہے انہوں نے ڈیفیمیشن کیس کیا تھا. وہ بھی چند دن تک جو ہے چلتا رہا اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ چند روز قبل آیا. آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ یوٹیوبر کو یہ عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ باپ اور بیٹے کو 1,30,30,000 پاؤنڈ ہرجانہ ادا کریں اور لیگل کاسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے سے ہمیں ورکنگ جرنلسٹوں کو جو کہ سوشل میڈیا پر بھی کام کرتے ہیں ان کو ضرور سبق سیکھنا چاہیے کہ کسی کے اوپر بھی جو اس طرح کے الزامات نہیں لگانے چاہیے جس کے آپ کے پاس پروف نہ ہو. نہیں تو سب کا حال اسی طرح ہوگا جس طرح جو ہے وہ آج کل لندن ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ کیسز کے فیصلے آ رہے ہیں. تو اگلے بلاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.